قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ سورہ کہف کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے، جس کو میں نے موضوع گفتگو، موضوع کلام قرار دیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، خداوند متعال فرما رہا ہے ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، حقیقی واقعہ سناتے ہیں ان کا۔ کیا تھا وہ؟ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم اذا قاموا، ہم نے ان کو طاقت اور دلوں کو مضبوط کیا جب انہوں نے بادشاہ وقت اور ظالم کے خلاف قیام کیا۔ اذا قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب انہوں نے قیام کیا تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، یعنی دلیر بنا دیا، شجاع بنا دیا ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا ورب السماوات والارض، کہا ہمارا رب وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کے علاوہ کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا خدا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اس اللہ کے علاوہ کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا، قبول کر لیا کہ فلاں ہمارا خدا ہے، فلاں ہمارا معبود ہے، فلاں ہمارا آقا ہے اللہ کے علاوہ، تو ہم نے بالکل ہی غیر معقول اور گھٹیا بات اور گھٹیا عمل کیا ہے۔ یہ تو آیت تھی، اسی کے ضمن چند مطالب بعنوان اپنے نفس کو اور آپ برادران کو نصیحت اور وصیت کے طور پہ عرض کرنا تھا۔ آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں۔ خداوند متعال اس آیت میں ایک قانون ذکر کر رہا ہے، اور قانون الہی میں تبدیلی نہیں آتی کبھی بھی۔ لا تبدیل، خود قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، جو اصول اور قانون اور قواعد اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ اگر خود چاہے تو کر سکتا ہے، وَإِلَّا اس کے علاوہ ان قوانین کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، مگر بِإِذْنِ اللہ کی قید ہے کہ اللہ کی اجازت اور اذن سے اس میں ان قوانین میں ہو سکتا ہے تصرف کا۔ یہاں بھی ایک قانون بیان ہو رہا ہے، ایک قانون یہ بیان ہو رہا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں اگر کوئی مومن بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو خداوند متعال کا وعدہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن کو بطور شاہد اور دلیل عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت سورہ اعراف کی 13
آیت کو 13ویں آیت کو کہ خداوند نے مکمل ہے کہ اگر کوئی جوانی کے عالم میں ایمان لے آتا ہے، چونکہ مخاطب البتہ جوان ہیں، وہ اصحاب کہف ہیں، لیکن مختص ان کے ساتھ نہیں ہے یہ بات، کوئی بھی اینی ون، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر کسی سے خطاب ہے کہ کوئی بھی ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لے آنا ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے، ایک عمل صالح ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اور جو بھی من عمل عملا صالحا فلہ عشر امثالہ، ایک عمل نیکی کریں گے اس کے برابر خداوند متعال 10 کا جو ہے اضافہ کر دے گا۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے یعنی اچھا نظریہ اختیار کرتا ہے، اچھے عقائد برحق جو ہیں وہ اختیار کرتا ہے، تو خداوند متعال کی طرف سے اس کو اس کے نتیجے میں اور ہدایت عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایمان لیتا ہے مومن بن جاتا ہے تو مومن کو خدا کی طرف سے وہ بھی ہدایت ہے۔ ایمان لے آنا وہ بذات خود ہدایت ہے، اس ہدایت پر پھر اور ہدایت اور رحمت خدا کا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک قانون ہے خداوند متعال کا کہ جب تک انسان کوئی کام انجام نہیں دیتا خدا پہل نہیں کرتا۔ اتفاق یہ ہے، قانون یہ ہے خدا کا، اتفاق نہیں، قانون ہے۔ جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے خدا کا بندے متعال کسی چیز کا اضافہ اس میں نہیں کرے گا۔ کسی چیز میں اضافے اور بڑھوتری اور ترقی کا دار و مدار یہ ہے کہ اس کام میں آپ نے پہل کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو نیکی آپ انجام دیں گے وہ زینہ اور پلہ اور سیڑھی اور زینہ شمار ہوگا اس سے اگلے والی سیڑھی پر ترقی کرنے کا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا زینہ، پھر اس کے بعد پانچواں زینہ، اسی طرح بلند ہوتے جائیں گے۔ خداوند متعال ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا درجہ عطا کرے گا بلندی کا، کسی معاملے میں بھی ہوں، بشرطے کہ وہ معصیت خدا نہ ہو۔ رضایت خدا کے لیے اگر کام کریں گے، بشرطے کہ کام کریں، قدم اٹھائیں، پھر خداوند متعال کہتا ہے میں تمہاری توفیقات خیر میں اضافہ کروں گا۔ 10 گنا آپ کی طاقت بڑھ جائے گی، 10 گنا آپ کی فکر بڑھ جائے گی، 10 گنا آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا، 10 گنا آپ طاقتور بن جائیں گے، 10 گنا آپ اگر پہلے دلیری کا کام کوئی کریں گے تو پھر خداوند متعال آپ کی اس شجاعت اور دلیری میں اضافہ کر دے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی ہے اور قانون بھی ہے، اور یہ قانون تبدیل نہیں ہوا تا روز قیامت چلے گا۔ اب آئیں ہم بہت سے لوگ جو ہیں، ہم بھی ان میں شامل، میں بھی ان میں شامل ہوں، بعض ایسے مستحبات، واجب تو ہے، وہ تو واجب ہے، وہ تو چھوڑیں گے تو ظاہر ہے اس میں سزا ملے گی، عذاب ملے گا، عذاب ملے گا، ناراضی خدا ہے، غضب خدا ہے، قہر خدا کہ مورد قرار پائے گا۔ ہم بہت سے واجبات ایسے ہیں کہ جن کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہی نوافل نماز پنجگانہ میں سے صبح کی 2 رکعت نوافل ہے جو نماز صبح سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ جب بھی نماز صبح پڑھیں گے اس سے پہلے اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے، اول وقت میں نماز صبح پڑھ رہے ہوں یا لیٹ پڑھ رہے ہوں۔ 2 رکعت نماز نوافل صبح، ان کی تاکید ہے کہ حتی اگر آپ کے قضا ہو گئے ہیں تو پھر ان کو قضا کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے، اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور نماز مغرب کے
4 نوافل ہیں جو 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد، اور نماز عشاء کا جو بیٹھ کر 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں، 4 اور 2 بیٹھ کر 6 اور 2 صبح کے 8، یہ 8 نوافل کی بہت تاکید ہے۔ کچھ حضرات جو ہیں مثلا اٹھتے ہی ایسے وقت میں ہیں کہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور نوافل کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نماز جماعت میں شریک ہونا ہے، نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ نوافل کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ نماز جماعت کا اتنا ثواب ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں ہی ایسے وقت میں کہ نوافل کا ٹائم ہی نہ رہے۔ اگر آپ اور ہم یا میں یا کوئی بھی دوسرا شخص نوافل صبح نہیں پڑھتا، خود سے اقدام نہیں کرتا نوافل صبح پڑھنے کا، تو خداوند متعال اس کو نماز شب کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ قانون الہی ہے نا کہ جب آپ پہل کریں گے تو خداوند متعال آپ کی توفیق اور طاقت میں اور فکر میں اضافہ کرے گا، توفیق عطا کرے گا کہ تم نوافل صبح پڑھ رہے ہو، نوافل مغرب پڑھ رہے ہو، نوافل عشاء پڑھ رہے ہو، تو خداوند متعال آپ کو 10 گنا جو ہے طاقت عطا کرے گا۔ آپ نماز شب کے علاوہ اور بھی مستحب نمازیں جو صبح کی نماز سے پہلے بیدار ہوں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں اب خود بخود جو ان چیزوں سے تبدیلی آئے گی، آپ کی فکر میں، آپ کی عادت میں، آپ کے اچھے اعمال میں، تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، صبح کی دعائیں ہیں، اس روز کی مختلف دعائیں ہوتی ہیں، ان سب میں خداوند متعال کا وعدہ ہے اور قانون ہے کہ ضرور اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نماز مغرب کے نوافل ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی مستحب بات ہیں، لیکن اس کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی نوافل نماز مغرب کی تاکید ہے۔ کتنے افراد ہوں گے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد نوافل کے مغرب نہیں پڑھتے بلا وجہ، کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے یا وضو نہیں ہے یا مصروف تھے کہیں، نماز مغرب مختصر پڑھی اور نوافل کا ٹائم نہیں ملا، سفر میں ہیں، گاڑی نکل جائے گی یا لمبا سفر کرنا ہے اور راستے میں مشکلات ہیں، زیادہ دیر یہاں پہ مجھے نہیں ٹھہرنی چاہیے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بھائی آپ اس مستحب کو اہمیت نہیں دیتے، اس میں پہل نہیں کرتے، خداوند متعال کا قانون ہے کہ توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ جس میں پہل کرتا ہے یقیناً خداوند متعال اس کے توفیقات خیر میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح کے نوافل کا پابند ہے، مغرب کے نوافل کا پابند ہے، عشاء کے بعد نوافل کا پابند ہے۔ اب عشاء جو کہ تو بیٹھ کر پڑھنی پڑتی ہے، تو بہت سے نوجوان ہیں کہ جو بیٹھ کر نوافل عشاء پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز مغرب جو کھڑے ہو کر 2 کر کے پڑھنے مشکل ہے ہمارے لیے، ہمارا بدن کمزور ہے، تھکے ہوئے ہیں، نڈال ہیں، کوئی تھکاوٹ کوئی کمزوری بدنی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیشہ ہمارا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور ہمارے بدن کی حرکت اور ہمارا بدن اور فزیکلی یہ جسم جو ہے یہ ارادے کے تحت ہوتا ہے، جتنا ارادہ کمزور ہوگا اتنا ہی جسم کمزور ہوگا، جسم ساتھ نہیں دے گا۔ جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا جسم مضبوط ہوگا۔ آپ سخت سے سخت کام اگر ارادہ مضبوط کر لیں گے، جسم جو ہے جسم کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اگر ارادہ ضعیف ہے، آپ معمولی سا کام یہی جو نوافل ہیں پڑھنے وہ سے کام بھی آپ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ارادہ ضعیف ہے۔ ارادے کے تحت ہمارا یہ فزیکل سسٹم چلتا ہے۔ بعض اوقات کام کا ارادہ کرتے ہیں یہ میں نے ضرور کرنا ہے، آپ کا پختہ ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت مشکل تھا، اتنا سفر کرنا تھا، گرمی تھی، وسائل نہیں تھے، تھکے ہوئے تھے، بدن کمزور تھا، طاقت بھی اتنی نہیں تھی، لیکن دیکھتے ہیں آپ بڑے آسانی سے کر لیا ہے، چونکہ ارادہ مضبوط تھا، جسم آپ کے اس ارادے کے تحت ہے۔ یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ اہمیت نہیں دیتے، ہم اہمیت نہیں دیتے نوافل کو، لہذا ہمارا ارادہ کمزور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔
ہمارا ارادہ ضعیف ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا بدن اس ارادے کے تحت ضعیف شمار ہوگا، اور کبھی بھی نماز شب کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے۔ اور خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا نوافل والا، لہذا آپ کی اس توفیقات خیر میں اضافہ نہیں کروں گا۔ خدا کا قانون ہے، قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ پہل کریں گے، نوافل پڑھیں گے تو خداوند متعال آپ کو نوافل شب کی توفیق دے گا۔ اور یہ آیت جناب اصحاب کہف کے متعلق یہی ہے۔ اصحاب کہف جب نکلے ہیں تو دلیر خداوند متعال نے ان کو شجاعت اور دلیری نہیں دی تھی، پہلے انہوں نے استقامت دکھائی ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ عام آدمی بھی نہیں تھے، اصحاب کہف جو ہے نوجوان تھے، اور یہ وہ نوجوان تھے کہ جو بادشاہ کے جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور دربار میں داخل ہونے والا اور نکلنے والا، اس پر ضروری تھا کہ دروازے پر جو بت تھے ان کو سجدہ کرے، ان کی عبادت کرے، ان کو معبود مانے۔ یہ وہاں پہ تھے، انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو معبود ہی نہیں ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض ہے، یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس کو، جب اس نے اعلان کیا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا وہ سیر و تفریح کے بہانے وہاں دربار سے نکلے۔ اب دیکھیں درباری ہیں، وہاں عیش و عشرت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، عیاشی ہے، اے سی ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، بڑی آرام کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی کر رہے تھے۔ لیکن ٹھاٹ باٹ کی زندگی اور دنیا کی عیش و عشرت اللہ کی عبادت اور ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، پیسے کو چھوڑ دیا، آرام کو چھوڑ دیا، ایک جنگل کی طرف چل پڑے۔ کیا ہم وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں؟ نہ یہاں ہوں گے، نہ ہمیں غیر خدا کی عبادت کرنی پڑے گی، نہ ہمیں شرک اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسی جگہ کہ جہاں پر مشرک معاشرہ ہے، غیر مسلم معاشرہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں پر معصیت خدا ہوتی ہے، ایسا معاشرہ ہے کہ جو گندا معاشرہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس جگہ پر جائیں کہ جہاں لوگ کو خدا کو یاد کرنے والے ہیں، مومن رہتے ہیں، اچھا معاشرہ ہے، وہاں سے ہجرت کریں۔ گندے معاشرے سے جو ہے، گندے شہر سے جو ہے، جہاں برائیاں ہوتی ہیں، گندا محلہ ہے، برا محلہ ہے، اسے ہجرت کریں، چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، خدا کہتا ہے تم نے چھوڑ دیا نا اپنے بیوی بچوں کو، گھر کو، عیش و عشرت کو، خداوند متعال اسی آیت میں کہتا ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا، تم نے اپنے آرام و سکون کو چھوڑا ہے، میں تمہیں وہ آرام و سکون عطا کروں گا کہ تم بڑے آرام کی نیند سو جاؤ گے، اور ایک دن بھی نہیں بلکہ کئی سو سال تک۔ خداوند مال جب گئے غار میں جو ہے وہاں پر چھپے، اور وہ ساتھ ایک وہ کیا تھا اپنا کتا بھی تھا، قلب بھی تھا، وہ بھی کسی چرواہے کا تھا۔ چرواہا نہیں گیا، کتے نے چرواہے کو چھوڑ کر وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہے۔ چرواہا نہیں گیا، وہ بیچارہ رہ گیا ہے، کتا گیا ہے وہاں پر جو دروازے پہ بیٹھ گیا ہے، یہ غار کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور اسی سورہ کاف میں بعد والی آیات میں آ رہا ہے کہ خداوند متعال کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے آرام و سکون کے لیے ہم نے ان کے کانوں پہ نیند کو طاری کر دیا، اور بڑی سکون سے، چونکہ سب سے زیادہ سکون کا ذریعہ جو ہے وہ انسان کے لیے نیند ہے، کیونکہ نیند میں انسان تمام مشکلات، درد، مصیبتوں اور تکلیفوں کو بھول جاتا ہے اور فراموش کر کے ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مزے کی نیند جب آتی ہے تو نیند تمام درد اور تکالیف سے سکون کا باعث بنتی ہے۔ سب سے بڑا سکون نیند ہے انسان کی۔ ان کو سلا دیا، ایسا آرام کیا کہ کئی سو سال تک سوئے رہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہاں پر جو ہے پھر بیدار ہوئے تو ایک کو بھیجا، کہا بھوک لگی ہے، پتہ نہیں ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں، چند گھنٹے سوئے ہیں، تو پھر جاؤ کھانے کے لیے گئے۔ وہاں گیا تو بہرحال وہ قصہ، وہاں گیا تو پتہ چلا کہ عجب یہاں تو حکومت ہی تبدیل ہو چکے ہے، وہ بادشاہ ہی مر چکا ہے، اب مسلمان بادشاہ ہے اور مومن ہے، مسلمان ہے، معاشرہ ہے، سکے تبدیل ہو چکے تھے، کرنسی تبدیل ہو چکی تھی،
یہ حیران ہوئے تو کہا کہ ہم تو، انہوں نے کہا جناب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ تو بادشاہ ہے، نہ یہ سکے ہیں کہ جس سے آپ روٹیاں خرید رہے ہیں. تو یہ معاملہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے نوجوان تو خود دیکھیں یہ بھی نوجوان تھے. فتیتون، فتح کی جمع ہے، چاند نوجوان تھے جس نے اللہ کی خاطر جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آپ نے اللہ کی خاطر جو ہے اپنا قبیلہ چھوڑا ہے، اپنی جگہ چھوڑی ہے، گھر چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑا ہے، ماں باپ کی خدمت چھوڑی ہے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ. ٹھنڈا علاقہ ہے، خاص طور پر شمالی علاقہ جات والے جو ہے، گرمیوں میں جنت ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے